العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیبہ ونبیہ مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولا سیما بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ صفات مومنین کے سلسلے میں جو صفات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ابھی تک، کہ جس میں غیب پر ایمان رکھنا، ادائیگی نماز کہ خدا سے کیسے ارتباط کرنا، انفاق اور صدقے کی بات کی، اور کل جس صفت کا آغاز کیا تھا وہ یہ کہ جو کچھ اس سے پہلے نازل ہوا، یعنی حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی، اور جو آپ پر نازل ہو رہا ہے ان تمام چیزوں پر بھی اعتقاد رکھنا، یہ جزو ایمان ہے۔ کل ہم نے انبیاء کے حوالے سے کچھ گفتگو کی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہ زندگی میں بڑے نشیب و فراز تھے، اور جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خود نبی کے کردار، ان کی صفات، ان کے چناؤ اور ان کے جانشین کے چناؤ میں تحریف کی گئی ہے، اسی طرح جو گزشتہ انبیاء ہیں ان سے بھی کچھ ایسے واقعات منسلک کیے گئے ہیں کہ جس کا ازالہ ہمارے ایمان میں ضروری ہے۔ اب میں اس کی ذرا وضاحت کروں۔ مثلا جو دیگر آسمانی کتابیں جو منسوب کی جاتی ہیں اس کے اندر بعض مختلف واقعات انبیاء کے حوالے سے ہیں، کچھ واقعات تو ایسے ہیں کہ جو کہ ہمارے عقیدے سے ٹکراتے نہیں ہیں، کچھ واقعات ہمارے عقیدے سے ٹکراتے ہیں۔ میں ان واقعات کی طرف اشارہ نہیں کروں گا کیونکہ شان ممبر نہیں ہے کہ وہ بہت ساری ایسی باتوں کو بیان کیا جائے جو واقعات وہاں نقل ہیں۔ جو میں نے لفظ استعمال کیا کہ جو ہمارے عقیدے سے ٹکراتے نہیں ہیں، تو انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جب ہم کسی نبی کی، کسی امام کی تمجید کر رہے ہوتے ہیں، ان کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے بیک گراؤنڈ میں، ہمارے دماغ میں کچھ کرداری معیارات چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک نبی میں کیا کیا معیار ہونا چاہیے، ایک نبی کے کردار میں، اس کی شخصیت میں کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں سے جو سب سے اہم اور پہلی صفت ہے کہ جو کسی بھی ایک ہادی، ایک رہنما، ایک رہبر کے اندر ہونی چاہیے، اگر وہ رہبر بالخصوص پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا گیا ہے تو سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ اس کے اندر عصمت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر
جو آدمی رہبری کر رہا ہے، جو آدمی رہبری کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، ہدایت کر رہا ہے، اگر اس آدمی کے کردار میں کوئی جھول پیدا کر دیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی ہر فرمان میں ہمیں شک ہوگا۔ بھائی اس کی مثال سادی سی ایک میں قرآن مجید کی مثال دوں۔ قرآن مجید تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو موجودہ قرآن ہے یہ بغیر تحریف کے ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ وہی قرآن ہے جو کہ پروردگار عالم نے پیغمبر پر نازل کیا۔ اس میں مسلمان آپس میں اختلاف نہیں کرتے۔ لیکن اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ اس قرآن کی معتبریت پر، اس کے اتھینٹک ہونے پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے، سورس کیا ہے، سورس کیا ہے ہمارے پاس سوائے کلام حضرت پیغمبر نے کہا کہ یہ جو ہے قرآن ہے، ہم نے کہا قرآن ہے۔ نہ ہم نے کسی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، نہ ہم نے میں سے کسی اور نے، کسی صحابی نے کسی فرشتے کو دیکھا، نہ کسی کے کان میں کوئی آیت اتری، کوئی ہمیں ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ واحد تنہا اور اکیلا سورس، اکیلا ذریعہ کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے، اس بات میں تفریق کرنے والی کون سی ذات ہے؟ پیغمبر کی ذات۔ لیکن اگر پیغمبر کی ذات کو متنازع بنا دیا جائے، اگر پیغمبر کی ذات مبارک کو متنازع بنا دیں کہ نہیں پیغمبر تو بھول بھی سکتے ہیں، استغفر اللہ، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا قرآن یہ ہو سکتا ہے پیغمبر نے کوئی آیتیں مس کر دی ہوں بھائی، اگر بھولنے کی صلاحیت ہے۔ پیغمبر آیات میں کمی زیادتی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ، اگر یہ تصور کر دیا جائے تو ممکن ہے قرآن کی جو موجودہ آیات ہے اس میں کمی زیادتی ہوئی ہو۔ پیغمبر سے کبھی غلطی اور خطا بھی ہو سکتی ہے، تو پھر ہر آیت پہ ہمیں شک ہوگا، ممکن ہے یہاں پہ کوئی خطا ہو گئی ہو، ہر ان کے فرمان میں، ہر عمل میں، ہر سنت پہ ہمیں شک ہو جائے گا، ہے ایسا نہیں ہے۔ یہ اب اتنی بات ذہن میں رکھیں، ہم بعد پہ پیغمبر کی طرف آئیں گے۔ تو ہر ہادی، ہر رہنما، ہر نبی کے لیے لازمی کیا ہے کہ اگر وہ اپنے معاشرے کی ہدایت کے لیے آیا ہے تو اس کے کردار میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، اس کے کردار میں کوئی خامی نہ ہو۔ اگر اس کے اپنے کردار میں کوئی جھول پایا جائے گا یا اس میں خطا کا امکان ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے ہر بتائی ہوئی بات پہ ہمیں شک ہوگا کہ ہو سکتا ہے یہ حکم جو ہے یہ خطا سے صادر ہوا ہو، بھولے سے صادر ہو گیا ہو، یہ در حقیقت یہ حکم ہی نہ ہو۔ ہر چیز پہ ہمیں شک ہونے لگے گا نا۔ اب اس کی مثال میں اپنی زندگی میں دوں کہ اگر دنیا میں کوئی دنیاوی کسی معاملے میں کوئی انسان غلطی کرے، ہم اس پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ میں اس کی مثال یہ دوں، آپ کہتے ہیں جی مجھے سلالہ جانا ہے، اپنی فیملی کو بھیجنا ہے کسی کام کے ذریعے، لیکن مجھے کوئی ایسا ڈرائیور، کوئی ایسی ٹیکسی والا بتا دو کہ جس کے ساتھ میں بھیج سکوں، سکون سے 800-900 کلومیٹر کا راستہ ہے لے جائے، معتبر کوئی اچھا ایکسپرٹ ڈرائیور ہو۔ میں کہتا ہوں ہاں ایک ڈرائیور ہے، لیکن 5 سال پہلے جب یہ جا رہا تھا تو راستے میں اس کو نیند آ گئی تھی، راستے میں نیند آ گئی تھی، تھوڑا سا ٹریک سے نیچے اترا، اور کوئی زیادہ غلطی نہیں کی اس نے، بس نیچے اتر گیا تھا، زیادہ نقصان نہیں ہوا، ایک ہی دفعہ گاڑی الٹی تھی مثلا، 5 سال پہلے ایک دفعہ کیا اس نے زندگی میں واقعہ۔ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کو 900 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے بھیجیں گے؟ نہیں بھیجیں گے نا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا یہ ڈرائیور غلطی کر سکتا ہے، جب 5 سال پہلے غلطی کی ہے یا 10 سال پہلے غلطی کی ہے تو آج بھی غلطی کا امکان ہے۔ جب ہم ایک 900 کلومیٹر کا سفر کسی ایک دفعہ کی غلطی کیے ہوئے شخص کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو ہم اپنی دنیا اور آخرت کا بھی سفر، کیونکہ ہم تو نبی کے کندھے پہ چل رہے ہیں، ہم تو نبی کے کہنے پہ چل رہے ہیں نا، دنیا کا سفر نہیں ہے فقط، آخرت کے بھی ہمارے سارے اعمال اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر وہاں پہ خطا کا احتمال ہو جائے تو پھر کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو نبی جو کہ ہم دنیاوی معاملات میں جب کسی خطا کار گناہگار کی بات نہیں کر رہا،
خطا کار. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے دنیا میں, ہر آدمی سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. دنیا میں غلطی کرنے والا, اس پر ہم کسی معاملے میں اعتبار نہیں کر رہے ہیں, تو ہماری دنیا اور آخرت اس پہ ڈیپینڈ کرے. کیونکہ ہادی اور رہنما کو ہمیشہ پاک و صاف ہونا چاہیے. بھائی کیوں؟ کیونکہ یہی ایک واحد سورس ہے, وسیلہ ہے جو خداوند عالم کے احکامات کو ہم تک پہنچائے گا. اگر یہ وسیلہ آلودہ ہو جائے, یہ وسیلہ اگر آلودہ ہو جائے, تو پھر وہ جو آنے والے جو پانی ہے, جتنا بھی اوپر سے شفاف کیوں نہ ہو, آپ تک آلودہ پہنچے گا. بھائی اگر سورس میں اوپر ٹنکی میں پانی صاف ستھرا رکھا ہوا ہے, لیکن جس پائپ کے ذریعے, جس وسیلے کے ذریعے, جس ذریعے کے ذریعے پانی آپ تک پہنچنا ہے, وہ پائپ اگر صاف نہ ہو, بھائی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں, مثالیں تاکہ میرے بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. اگر پائپ میں کہیں گندگی ہے, کہیں فنگس لگا ہوا ہے, کہیں اس کے اندر زنگ لگا ہوا ہے, تو وہ پانی آپ تک صاف نہیں پہنچائے گا. اور اگر نبی خود سالم نہ ہو, تو اوپر سے تعلیمات جتنی بھی پاک کیوں نہ ہو, وہ آپ تک کیسے صاف پہنچیں گی؟ بھائی یہ دنیاوی طریقہ کار ہے نا. آپ اگر ایک چیز کو صاف رکھنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں میرا پورا راستہ بھی اس کا صاف ہو. پانی آپ نے اوپر ٹنکی میں صاف بھرا ہے, تو آپ کہتے ہیں فلٹر سے لے کے جتنا نیچے تک پانی ہے میرے ٹیپ تک جہاں میں نے پینا ہے وہ بھی صاف ہو. کیوں؟ اگر صاف نہیں ہوگا تو بیچ میں کہیں آلودہ ہو جائے گا, آپ کو بیمار کر سکتا ہے. تو وہ ہدایت جو پروردگار عالم کی طرف سے آ رہی ہے, جو پاک ہے, جو صاف ہے, جس میں شک نہیں ہے, لیکن اگر وسیلہ آلودہ ہو جائے, وسیلے میں کہیں فنگس لگ جائے, کہیں زنگ لگ جائے, تو وہ تمام آپ کی تعلیمات جو ہے وہ صاحب خدشہ ہو جاتی ہیں. تو لہذا کیا لازم ہے, عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے, یہ کہ حکم شرعی نہیں ہے. توضیح المسائل میں نہیں لکھا ہوا کہ مرجع کا مثال کے طور پر جو ہے کسی معصوم یا نبی کا معصوم ہونا جو ہے وہ لازمی ہے, فرض ہے, عین ہے, واجب ہے. نہیں, عقل انسان اس چیز پر حکم کرتی ہے کہ جس سے تم ہدایت لے رہے ہو وہ خطاؤں سے پاک ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. جس کے لیے پروردگار عالم کہہ رہے کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, کہ یہ جو انبیاء کرام ہیں ان کے نہ آگے نہ پیچھے کہیں سے کوئی خطا نہیں ہے. لا یاتی الباطل, کوئی بتلانی چیز ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس کوئی خطا کی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی کسی نبی کی ذات میں, اس کی سیرت میں, اس کے واقعات میں خطا تصور ہو جائے, جھوٹ تصور ہو جائے, غلط بیانی تصور ہو جائے, نیند کا جھونکا تصور ہو جائے, نیند کا جھونکا بھی اگر تصور ہو جائے تو ہم کہیں ہو سکتا ہے کہ نیند کی حالت میں یہ بات کہہ دی ہو. لیکن پروردگار نے جن لوگوں کو چنا ہے, جن لوگوں کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے, وہاں پہ کوئی کنڈیشن نہیں لگا رہا. یہ ہے عصمت, انبیاء کی عصمت کی بات ہو رہی ہے ابھی فقط. اب جیسے کل میں نے ایک اشارتاً ایک بات کہی تھی تاکہ آپ لوگوں کو جگا بھی سکوں میں, کہ چونکہ ہمیں بیچ میں سے جگانا بھی پڑتا ہے آپ لوگوں کو, دن بھر کے تھکے ہوئے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بڑی عجیب عجیب خواہشات پروردگار سے کرتے تھے. کبھی جیسے پروردگار سے خواہش کی کہ اپنا نظارہ کرائیں, پروردگار کہہ رہے کہ بھائی موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے. کبھی کوئی خواہش کی, کبھی کوئی خواہش کی. ایک دفعہ بڑی عجیب جناب موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی, اے پروردگار ذرا مجھے یہ بتا کہ روز قیامت کے بعد جب حساب کتاب ہو جائے گا, جب ہم جنت میں بھیج دیے جائیں گے, تو میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کبھی آپ کے دماغ میں سوال نہیں آیا ہوگا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں آیا, پروردگار ذرا بتا میرا پڑوسی کون ہوگا. ٹھیک ہے, پروردگار نے ایک پتہ دے دیا, جاؤ فلاں جگہ پہ ایک خاتون ہے, وہ تمہاری پڑوسی ہوگی. اب اولی العزم پیغمبر چلے کہ دیکھتے ہیں اس خاتون میں یقیناً بہت زیادہ کوئی خاص بات ہوگی کہ جو ایک اولی العزم اتنے بڑے پیغمبر کی پڑوسی ہوگی, ساتھ والا پلاٹ میرے والا ان کو ملے گا. ٹھیک ہے جی, چل پڑے. اس عورت کے پاس پہنچے, دیکھا تو ایک ساتھی سی ہاؤس وائف ہے, گھر کے کام کر رہی ہے,
برتن دھو رہی ہے مثلا, کپڑے دھو رہی ہے مثلا, جو بھی گھر کے امور ہیں اس کو انجام دے رہی ہے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جس میں خاص بات ہوگی, آستین سے بھی کوئی کبوتر نکلے گا, پتہ نہیں کیا نکلے گا, جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں سپرفیشل جو ہم نے چیزیں بنا رکھی ہیں, پتہ نہیں کیا کریں گے ابھی. اب دیکھا اس میں تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی, عام سی ایک عورت ہے, کوئی کوالیفائڈ بھی نہیں ہے, کہیں سے ڈاکٹریٹ بھی آکسفورڈ سے کر کے نہیں آئی, کوئی ڈگری بھی نہیں ہے اس کے پاس, مطلب کیا اس میں خاص بات ہے؟ جناب موسیٰ کے لیے اب برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے. اس سے پوچھا بھائی بتاؤ تمہیں کیا آخر ایسی خاص چیز ہے کہ میں اولی العزم پیغمبر, تم میری پڑوسن ہوگی روز قیامت میں, تم میں کیا ایسی خصوصیات ہیں؟ عورت نے کہا مجھے تو پتہ نہیں, جیسے ہمیں پنجابی میں کہتے ہیں میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں نے کس کا پڑوسی بننا ہے اور کس کا نہیں بننا. تو اس عورت نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے تو اپنے بارے میں علم نہیں کہ مجھ میں کیا خاص بات ہے. جناب موسیٰ نے اصرار کرنا شروع کیا, تم میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ممکن ہے تمہیں بھی علم نہ ہو, لیکن کوئی ایسی صفت پائی جاتی ہے, ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ تمہیں میرا پڑوسی بنایا جا رہا ہے. عورت بھی سوچ میں پڑ گئی, اتنا مشکل سوال کر دیا, مجھ میں کیا خصوصیت ہو سکتی ہے. سوچ کے کہتی ہے کہ ہاں ایک چیز ہے, ممکن ہے یہ بات ہو, اور وہ ایک چیز کیا ہے کہ میں نے کبھی خدا سے کچھ چاہا نہیں. سائے میں تھی تو میں نے دھوپ کی خواہش نہیں کی, دھوپ میں تھی تو سائے کی خواہش نہیں کی, بھوکی تھی تو کھانے کی خواہش نہیں کی, پیٹ بھرا ہوا تھا تو کسی اور چیز کی خواہش نہیں کی, نیند کی حالت میں تھی نیند کی خواہش نہیں کی. یعنی میں نے کبھی خدا بند عالم سے کسی چیز کی خواہش, اے خدا بھی سایہ دے دے, اے خدا بھی بارش ہو جائے, اے خدا بھی فلاں چیز دے دے, میں نے پروردگار عالم کے سامنے کبھی اظہار نہیں کیا کسی خواہش کا. جس حال میں بھی تھی میں ہمیشہ خوش رہی. اب کہنے کو تو میں نے بڑے آسان سے کہہ دیا اور آپ نے آسانی سے سن لیا, لیکن ہم اپنی زندگی میں جائیں تو صبح شام ہم خدا سے خواہش تو کیا شکوے کر رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ, شکوے کرتے ہیں ہم تو خدا سے. کیا شکوے کرتے ہیں؟ خدا تو نے اس کو یہ کر دیا, مجھے کیوں نہیں کیا؟ ہمارے تو کیا ہوتے ہیں, نہ فقط خواہش بلکہ ہم خدا سے کلیم کرتے ہیں, اس کو یہ کر دیا مجھے نہیں دیا, اس کو یوں نہیں دیا مجھے یہ کر دیا, اس کے پاس اتنے بچے میرے اتنے کام, اس کے بچے کے اتنے نمبر آ گئے میرے بچے کے اتنے نمبر نہیں آئے, فلاں کی اس کی وہاں نوکری لگ گئی میری نوکری کیوں کم لگی, اس کا پیکج بڑا ہے میرا پیکج کم ہے, اس کے پیکج میں اتنی بڑی گاڑی ہے مجھے چھوٹی گاڑی پیکج میں ملی ہے. ہم تو ہر چیز پر کلیم کی لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اس عورت نے کیا کہا کہ میں نے کبھی پروردگار کے سامنے کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا, اور وہ چیز اتنی بڑی اس کو اتنے بڑے مقام پہ لے گئی کہ جہاں پر جا کر جو ہے ایک نبی اولی العزم کے پڑوسی بن گئی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرے استاد بھی ایک, خدا ان کو حفظ کرے, ایک قصہ سناتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کچھ قافلے جو ہیں وہ پیدل چلا کرتے تھے, اور ایران میں رسم یہ تھی کہ جگہ جگہ جو ایک حساب سے کہ جہاں نائٹ اسٹے ہوگا وہاں پر ایک منزل بنا دی جاتی تھی, ایک فصیل, تاکہ لوگ اس کے اندر جانور وغیرہ وہاں پہ اسٹے کریں, رات کو آرام کریں اور پھر نیکسٹ ڈے اپنی آگے منزل پہ چل سکیں. تو جتنے چاروں طرف سے قافلے آ رہے ہوتے تھے تو انہی قافلوں وہاں اسٹے کرتے تھے, اس کو منزل کہتے تھے فارسی میں. تو کہنے کہ ایک جگہ پہ کوئی ایسی رات کو قافلوں کا پڑاؤ تھا, مختلف جگہوں سے قافلے آئے ہوئے تھے, ٹھہرے ہوئے تھے. تو کسی ایک قافلے میں ایک فیملی تھی, ان کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ تھا. بچہ کھیلتا کھیلتا فصیل پہ چڑھ گیا دیوار کے اوپر, اور اوپر کھیلتے کھیلتے ایک دم سے وہ نیچے کی طرف گرتا ہے, زمین کی طرف. ایک آدمی جو ضعیف تھا وہاں پہ قلی کا کام, یعنی حمالی کا کام, یعنی قلی کا کام کر رہا تھا, جسے لوڈر آپ کہتے ہیں, قلی کہتے ہیں, واٹ ایور جو بھی آپ اس کا نام رکھیں, کہ جو لوڈنگ ان لوڈنگ مثال کے طور پہ سامان اتار رہا ہے چڑھا رہا ہے, جس کا یہ کام تھا, اس کے بدلے جو اس کو پیسے مل جاتے تھے اس کا گزارا چل رہا تھا. تو اس قلی کے ہاتھ میں بھی کچھ سامان تھا, اس نے فوراً جو ہے وہ سامان نیچے رکھا اور آگے اس نے ہاتھ پھیلایا, تو بچہ جو ہے ہوا میں معلق ہوا, اور اس نے آگے بڑھ کے اس بچے کو لے لیا. دیکھنے والوں نے بھی منظر دیکھا, یہ کیا ہوا آخر, یہ کون, کوئی ولی اللہ ہے, کوئی بڑا پیر صاحب ہے, کوئی اس کے پاس کوئی بڑا گرو ہے, کیا ہے آخر یہ, کہ اس نے, لوگوں نے دیکھا کہ بچہ معلق ہوا, اس نے آگے بڑھ کے بچے کو لیا, اس کی ماں کے حوالے کر دیا. اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیا ہو, آخر کہاں سے آئے ہو, کس درگاہ کے متولی ہو, مثلا کس پیر کی اولاد میں سے ہو, کون سے تمہارے پاس پگ آئی ہے اوپر سے, آخر کون ہو تم؟
اس سے کہا نہیں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں یہاں پر، اپنا گزر بسر اسی مزدوری سے کر رہا ہوں، میں تو کوئی عام سا آدمی ہوں، کوئی مجھ میں خاص خصوصیت تو نہیں ہے. لیکن ہاں ہے ایک چیز کہ میں نے کبھی خدا سے کوئی چاہا نہیں تھا، لیکن پہلی دفعہ میں نے پروردگار سے یہ چیز مانگی کہ پروردگار اس بچے کو محفوظ کر لے، اور پروردگار نے یہ مجھے توفیق دی کہ میری وجہ سے وہ بچہ بچ گیا. تو یہ کمالات حاصل کرنے کے لیے کوئی وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ رات کو چلے کاٹیں اور پتہ نہیں کیا پڑھیں اور پھر اس کے بعد صبح نکل کے دیکھیں کہ مجھے کوئی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم فالودہ کھائیں. ایسے کوئی چلے اور قسم نہیں. انسان اگر اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے، پاک و پاکیزہ کر لے، تو بہت سارے ہمارے اس قسم کے مسائل جو ہیں خود بخود دور ہو، ہماری مشکلات دور ہو جاتی ہیں. تو انبیاء کرام کا پاک ہونا بھی اسی لیے ضروری ہے کہ انہوں نے جب لوگوں کی ہدایت کرنی ہے، اور اس ہدایت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بغیر کسی شک و تردید کے اس تمام ہدایت کو قبول کریں، تو ان کے کردار میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کے کردار میں کہیں سے بھی ہمارے لیے کوئی جھول آ جائے تو پھر وہ تمام جو ہدایت جو ان کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے وہ تمام کی تمام خراب ہو کے رہ جائے گی، کیونکہ ہر چیز میں ہمیں شک ہونے لگے گا. اور یہی جو بنیادی شرط ہے کہ ہر ہادی کے لیے، ہر رہبر کے لیے، کہ اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اچھا، معصوم ہونے سے ہمارے یہاں غلط ایک مثال یا ذہن میں ایک تصور بیٹھا ہوا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں عصمت کی اور معصوم ہونے کی، معصوم ہمیں کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں جو تعریف بنی ہوئی ہے معصوم کی، جیسے میں نے بھی مختلف الفاظ میں تکرار کیا، اور وہ کہ جو انسان گناہ نہ کرے وہ معصوم ہے، جو خطا نہ کرے ہم اسے کہتے ہیں وہ معصوم. کبھی ہم بچوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی بچہ بیٹا شرارت کر رہا ہے، کوئی چیز گرا دیا، کہ نہیں اس کو کچھ مت کہو، بچہ تو معصوم ہے. ایک کہ بچہ اس کو سمجھ نہیں ہے، معصوم ہے. معصوم کی جو تعریف ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ کہ جو انسان کوئی غلطی نہ کرے ہم کہتے ہیں یہ معصوم ہے. اگر گناہ نہ کرنا معیار عصمت ہوتا، دیکھیں جس طرح آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اگر گناہ نہ کرنا معیار عصمت ہوتا تو جو ہم 14 معصومین کی فہرست بیان کرتے ہیں وہ 14 پہ نہیں بلکہ 1400 پہ پہنچ جاتی. گناہ نہ کرنا معیار ہوتا، گناہ نہ کرنا معیار ہوتا تو یہ فہرست 14 پہ نہیں ہوتی بلکہ 1400 پہ بھی پہنچ سکتی تھی. بھائی کیسے؟ بھائی کتنی ایسی شخصیات ہیں جس کو ہم اس عصمت کے دائرے میں لے کے نہیں آتے. اچھا، عصمت سے ایک یہ بھی واضح کر دوں کہ عصمت سے جو ہمارا مراد ہے وہ کوئی صفت نہیں ہے. عصمت ہمارے کوئی صفت نہیں ہے بلکہ معصوم ہونا اور عصمت ایک منصب کا نام ہے. منصب اور ہوتا ہے، صفت اور ہوتی ہے. صفت یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لی، وہ صفت آپ کے اندر آ گئی. لیکن جب منصب ہے تو وہ منصب پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہوتا ہے. جس عصمت کی بات ہم ان معصومین میں کرتے ہیں وہ صلاحیت وہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت پرہیزگاری اختیار کی، آپ میں وہ صفت آ گئی. وہ معصوم کا ہونا، صفت کا ہونا جو ہمارے ذہن میں ہے کہ اس نے گناہ نہیں کرتا، یہ بری بات نہیں سوچتا، اس نے کوئی خطا نہیں کرتا، وہ ایک ہم صفت کو ذہن میں لے کر آتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض وقت ہم مقام عصمت کو نہیں سمجھ پاتے، مقام ولایت کو نہیں سمجھ پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم صفت اور عصمت دونوں کو مکس کر رہے ہوتے ہیں. صفت کے ساتھ منصب کو مکس کر رہے ہوتے ہیں. منصب اور چیز ہے اور صفت اور چیز ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے، 3ری کلاس میں پڑھتا ہے. ابھی یہ انجینئر نہیں ہے، ممکن ہے یہ پڑھے جائے، اچھے نمبر لے کر آئے، یونیورسٹی میں جائے، انجینئر بن جائے. لیکن آج اس نے اپنی محنت کر کر انجینئرنگ حاصل کی ہے. یہ تو نہیں کہ ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ انجینئر پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی ڈاکٹر پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی عالم پیدا ہوتا ہے. نہیں، کوشش کر کے مختلف ذریعے سے وہ تمام راستے طے کر کے وہ اس منصب پہ، اس مقام پہ پہنچتا ہے. اپنی ایک صفت اختیار کرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی صاحب انجینئر ہیں، یہ بھائی صاحب طبیب ہیں، یہ بھائی صاحب ڈاکٹر ہیں.
پہلے دن جب تک وہ پرائمری میں ہوتا ہے تو ڈاکٹر نہیں ہوتا. پرائمری کا بچہ نہ ڈاکٹر ہوتا ہے نہ انجینئر ہوتا ہے. ہم کسی کی چھوٹے سے بچے کو نہیں کہتے کہ ڈاکٹر ہے, لیکن وہ ایک مراحل طے کر کر اس منصب پہ پہنچتا ہے کہ ہم اس کہتے ہیں کہ جی آج سے جو ہے یہ بھائی صاحب ڈاکٹر ہو گئے, آج سے انجینئر ہو گئے, آج سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو گئے, آج سے وغیرہ وغیرہ, جو بھی واٹ ایور اس کا طریقہ کار, جو بھی اس کا کام ہو. تو انسان کی جو دنیاوی چیزیں ہیں, صفات ہیں, وہ گریجولی حاصل ہوتی ہیں, جس سے ہم صفت کہتے ہیں. صفت حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے اور وہ صفت حاصل کر لیتا ہے, چاہے عالم ہونے کی صفت ہو, کوئی اور کام سے اس کے پیشے کے حساب سے کوئی صفت ہو. لیکن جو منصب ہوتا ہے اس میں کسی پیشہ ورانہ زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی طریقہ کار گزارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح امامت عطا کردہ ہے پروردگار ہے, جس طرح امامت اور نبوت, میں نے یہ جملہ کئی دفعہ تکرار کیا کہ یہ ذہنوں میں اپنے بٹھا لیں کہ نبوت ایسے نہیں, یہ بہت شریف آدمی ہے, چلو ہم سب مل کے ان کو نبی بنا لیتے ہیں. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم کہ ہمارے درمیان بہت ہی جو متقی پرہیزگار, جس کی گردن بالکل جھکی ہوئی ہو, پہلی نماز سب کے نمازی ہوں, نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہوں, 50 سال سے ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی, ان کو ہم چل کے امام بنا لیں. بنا سکتے ہیں بھائی, بنا سکتے ہیں. چلو میں اور آپ نہیں بنا سکتے. تمام مراجعین کرام شیخ سدوس سے لے کے آج تک سب مل کر کہیں کہ جی یہ اس آدمی کو ہم نبی بنا رہے ہیں. میں اور آپ نہیں, مراجع علماء کسی کو نبی بنا سکتے ہیں. سب اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ آج سے ان کو امام بنا دیا, آج سے ان کو نبی بنا دیا. نبوت اور امامت منصب الہی ہے, پروردگار عالم کی طرف سے عطا کرتا ہے, پروردگار عالم کی طرف سے. اور یہی فرق ہے ہمارا اور دوسروں کا, کہ جہاں ہاتھ پکڑ کے بیعت کر کے بنا لیا, جہاں ہاتھ پکڑ کے بیعت کر کے بنا لیا, لیکن جب چوتھے کی باری آئی لوگ دوڑے دوڑے آئے, چلیں بھائی لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں, مولا جوتی ٹاک رہے ہیں. ہم سب کی مشکل کو حل کرو, مشکل کشا علی نعرے حیدری حیدری. جوتی ٹاکنے میں مصروف ہے. لوگوں نے کہا جلدی چلے, وہاں بیعت کرنے کے لیے لوگ تیار کھڑے ہیں. کہا تمہاری خلافت اس جوتی سے زیادہ ارزش نہیں رکھتی. تمہاری دیوی خلافت, تمہاری دیوی لوگوں کی بیعت کردہ خلافت اس جوتی سے زیادہ ارزش نہیں رکھتی, کیونکہ ان کے پاس جو منصب ہے وہ خدا نے دیا ہے. ان کے پاس جو منصب ادا کرتا ہے, تم چاہے مانو یا نہ مانو, تمہارے ماننے سے علی کے حجت خدا ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. بھائی میں کئی دفعہ یہ جملے تکرار کرتا ہوں, پروردگار خدا ہے تمام مخلوقات کا, لیکن پروردگار تو سب کو عطا کرتا ہے, چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے. پروردگار تو سب کو نعمتیں دے رہا ہے. جو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے اس کو بھی اولاد دے رہا ہے, اس کو بھی رزق دے رہا ہے, اس کو بھی نوکری دے رہا ہے, اس کو بھوکا تو نہیں مار رہا. جو پروردگار کے مقابلے پہ گناہ کرتے ہیں, پروردگار ان کو بھی نعمتیں دے رہا ہے دنیا کی. تو اسی طرح سے جو حجت خدا ہے وہ ہر ایک کے لیے حجت خدا ہے, چاہے کوئی اسے حجت خدا مانے یا نہ مانے. تو علی ابن ابی طالب کے لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کو گھر میں بیٹھا دو یا ممبر دے دو ان کو. جو منصب ان کو خدا نے دے دیا وہ منصب ان سے کوئی لے نہیں سکتا. اور تمہارے دیے ہوئے منصب کی ان کو ضرورت نہیں ہے. مولا تو آرام سے سکون سے رہے. کبھی مولا نے اظہار پشیمانی پریشانی کیا ہو کہ نہیں بھائی مجھ سے, ٹھیک ہے, وہ جو مولا کو ذمہ داری کے مناسب کرنے تھے, اگر وہ ولایت مل جاتی شاید ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی. ظاہری حکومت نہیں ملی, ظاہری خلافت نہیں ملی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام مناصب جو ہیں وہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا کردہ ہیں, وہ انسانی اختیار میں نہیں ہیں. اور یہی بنیادی فرق ہے کہ جو ہم عصمت و طہارت کے قائل لوگ یہی کہتے ہیں
ہم کہتے ہیں نا ہم ائمہ طاہرین جو کہ عصمت کے قائل ہیں، اور یہی فرق ہے. اب میں آ جاؤں بات عصمت کے منصب کی. میں نے کیا کہا کہ لوگوں کے ذہن میں کیا تعریف بیٹھی ہوئی ہے کہ جو گناہ نہ کرے وہ معصوم ہے. میں ابھی اولاد معصوم کی بات نہیں کرتا. اگر اس گھر میں ایک کنیز آ جائے، اس گھر میں ایک کنیز آ جائے، اور کنیز بھی کوئی خاندانی کوئی شجر نسب لے کر نہیں آئی ہے، ایک حبشی خاندان کی کنیز فضہ، اس فضہ کے کردار میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی ان کے ذہن میں تصور گناہ آیا ہو. بھائی کوئی ایک واقعہ نقل کر دیں کہ جناب فضہ سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے، کوئی ایک واقعہ. وہ ایک کنیز جو قرآن کی زبان میں گفتگو کرے، قرآن کی زبان میں گفتگو کرے، اس کا کردار کتنا بلند ہوگا. تو اس در پہ پیشانی رکھنے والے، اس در پہ تکیہ کرنے والے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے کردار میں تصور گناہ نہیں ہوتا. تو پھر جب اس در والے ان وارثین در کے لیے ہم یہ کہیں کہ یہ گناہ نہیں کرتے تو کتنی حقیر بات ہے، کتنی حقیر بات ہو گئی. بھائی جب اس در سے کوئی بھی منسلک ہو جائے، اس در کی کوئی کرامات کی چھینٹیں اس پہ پڑ جائیں، کوئی نظر کرم ہو جائے، کسی معصوم کی ایک پیار کی نظر کسی پہ پڑ جائے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اس کے نزدیک کوئی گناہ نہیں رہتا، تصور گناہ سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہم اسے معصوم نہیں کہتے. کبھی کہا ہم نے جناب فضہ معصومہ ہیں؟ اتنے عظیم مقام پہ پہنچنے کے باوجود بھی ہم نے انہیں معصوم نہیں کہا. اب میں تھوڑی جرات کر رہا ہوں، تھوڑی سی معذرت کے ساتھ. جناب ابوالفضل العباس کوئی ایک ذرہ تصور گناہ کا لفظ، تصور گناہ کا لفظ قریب سے نہیں گزرا. وہ اطاعت مطلق، وہ وفائے مطلق جس پہ دنیا کی تمام وفا ختم ہو گئی ہو، جس پہ دنیا کی تمام وفاؤں کی مثالیں ختم ہو گئی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم انہیں معصوم کے جو منصب ہے 14 کی فہرست ہے، 14 کی فہرست کی بات کر رہا ہوں، گنتے ہیں ان کو؟ نہیں گنتے. چلے یہ تو اور ہو گئے. اس مکتب کے طالب علم، اس مکتب کے طالب علم، مثال کے طور پر ایک گزرے ہوئے میں ایک مرجع کا نام لوں، جناب مقدس اردبیلی. نام ان کا مقدس اردبیلی، اردبیل ایک جگہ ہے ایران میں، اس شہر کے وہ رہنے والے تھے، ان کا نام ہی مقدس بن گیا. ان کی صفت تھی مقدس اردبیلی. کیوں ان کا نام پڑا؟ کیونکہ اتنے پاک اور پاکیزہ کردار تھا ان کا کہ لوگوں نے ان کا نام مقدس رکھ دیا. کہ ان کی زندگی کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ سواری پہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا شاگرد بھی جا رہا تھا. ان کے شاگرد جو خود بھی مجتہد تھا، یہ اپنے زمانے کے مرجع وقت تھے، اس مجتہد شاگرد نے اپنی سواری پہ اس کو تیز چلانے کے لیے تھوڑا سا چابک مار دیا، جس پر کہتے ہیں کہ مقدس اردبیلی اپنے اس شاگرد سے اتنا ناراض ہوئے کہ آخری عمر تک اس سے گفتگو نہ کی کہ تم نے جانور کے ساتھ زیادتی کیوں کی. اس شاگرد نے کوئی حرام فعل نہیں کہا، چابک لگانا کوئی حرام فعل تو نہیں ہے، نہ کوئی مکروہ عمل ہے، ایک مباح کام تھا. لیکن اس قدر ان کا تقوی اور تقوی کی اس منزل پر، لیکن کبھی بھی ان جیسے شاگردوں کو اس مکتب کے ان معصوموں کی فہرست میں نہیں گنا جاتا جن کے نزدیک کبھی تصور گناہ نہیں رہا. کتنے مراجعین نظام، علماء کرام جو اس منصب تک پہنچتے ہیں، ان کے نزدیک یہ گناہ ایک بے معنی سی چیز ہو جاتی ہے، لیکن ہم ان کو اس مکتب کا شاگرد کہتے ہیں، اس مکتب کا شاگرد کہتے ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو اس دین کے طالب علم کہنے سے پہچانواتے ہیں. تو گناہ نہ کرنا اس منصب الہی کے لیے ایک بہت ہی بے معنی سی چیز ہے، بہت ہی حقیر. جیسے کہ فرض کریں کہ ہم کسی ہمیں معصوم کے فضائل
بیان کرنے کے لیے کہیں کہ جی امام کی نماز قضا نہیں ہوتی، لا حول ولا قوت، یہ امام کے فضائل ہیں؟ یعنی ہم اگر امام کی خصوصیات بیان کریں، ہم کہیں جی ان کی نماز، استغفر اللہ، یعنی اتنا امام کو نیچے لے آئیں کہ ان کو نماز کی قضا ہونے نہ ہونے تصور وہاں نہیں ہے. جو آدمی جس کی زندگی نماز سے خارج نہ ہوتا ہو، بھائی ایک معصوم جو نماز حالت سے خارج نہ ہو، اس کے لیے ہم یہ فضائل کہیں کہ اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، اس سے زیادہ توہین ایک امام معصوم کی نہیں ہو سکتی. اچھا جناب، یہ میں نے تو کہہ دیا کہ گناہ ہونا نہ ہونا یہ معیار عصمت نہیں ہے، یہ بہت ہی معمولی سی چیز ہے اس در کے لیے، ان ہستیوں کے لیے یہ چیزیں بہت معمولی ہیں. تو پھر منصب عصمت ہے کیا؟ یہ آپ کا سوال بنتا ہے نا کہ اتنی دیر سے میں تمہید مان رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو منصب عصمت ہے کیا؟ منصب عصمت اس چیز کو کہتے ہیں جو احکام خدا کو، توجہ سے سنیے گا، احکام خدا کو بغیر کمی اور زیادتی کے وصول کرے اور بغیر کمی اور زیادتی کے لوگوں تک پہنچاتے، اسے کہتے ہیں منصب عصمت. منصب عصمت احکام خدا کو وصول کرے اور بغیر کمی اور زیادتی کے لوگوں تک پہنچائے، اس کا نام ہے عصمت، مقام عصمت. احکام خدا کون سے ہیں بھئی؟ کون سے احکام خدا کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ کہ ہر روز کوئی نیا شرعی مسئلہ آ رہا ہے؟ کوئی چیز نہیں آ رہی. کون سا احکام خدا ہے جو خداوند عالم ہر روز نازل کر رہا ہے اور لوگوں تک پہنچانا بھی ہے؟ میں نے ایک جگہ یہیں پہ کسی مجلس میں یہ عرض کیا تھا، وہ احکام خدا کیا ہیں؟ احکام خدا سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ قرآن مجید آ گیا، حلال حرام آ گیا، نماز پڑھنے کا طریقہ آ گیا، روزہ رکھنے کا طریقہ آ گیا، زکوٰۃ کے موارد آ گئے، اس میں زکوٰۃ دو، اس میں زکوٰۃ نہ دو، خمس کا طریقہ بیان ہو گیا. یہ احکام خدا نہیں ہے، یہ تو فقہی مسائل ہیں، ایس او پیز ہیں ہماری زندگی گزارنے کے لیے. ایک طریقہ کار، ایک فارمولہ دے دی کہ بھائی آپ نے اس قانون کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ تو چیز آ گئی، ختم ہو گئی. پیغمبر نے اپنے خطبے میں کہہ دی اس کے بعد نہ کوئی حلال آنا ہے نہ حرام آنا ہے، کوئی مزید چیزیں نہیں آنی. پیغمبر اس زمانے میں کہہ کے چلے گئے، لاک کر گئے اس چیز کو. لیکن آج کون سا احکام خدا آ رہا ہے؟ کہ معصوم تو آج بھی موجود ہے، معصوم تو آج بھی موجود ہے. تو آج کی تاریخ میں جو معصوم ہیں وہ کون سے احکام کو وصول کر رہے ہیں اور کون سے احکام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ بھائی اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو شب قدر کے لیے. رمضان میں شب قدر، شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ تمام مسلمان جو ہیں وہ رات جاگ کے گزارتے ہیں. تاریخ کا اختلاف ہے، 19 ہے، 21 ہے، 23 ہے، 27 ہے. تاریخ کا مسلمانوں میں اختلاف ہے، کوئی 23 کو جاگ کے شب قدر مناتا ہے، کوئی 27 کو مناتا ہے. تاریخ میں اختلاف ہے. لیکن شب قدر میں کیا کرتے ہیں؟ ہر مسلمان کھڑتا ہے، اللہ مجھے روزی دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے نوکری دے دے، مجھے امتحان میں پاس کرا دے، مجھے صحت دے دے، اپنی جو بھی اس کی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری رات کھڑا مانگ رہا ہوتا ہے. اس کے دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہوتی ہے کہ مجھے آج مانگوں گا تو ملے گا، اگر ملنے کا چانس نہ ہو تو آئے گا، رات کو جاگے گا. اگر اس کو پتا ہو کہ ملنا ہی نہیں ہے تو نہیں آئے گا. اس کو پتا ہے کہ ملے گا. بھائی کیوں پتا ہے ملے گا؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے سورہ قدر میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ اس رات ملائکہ خدا کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. بھائی ملائکہ اس رات نازل کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی لکھا جاتا ہے کہ تمہاری تقدیر آج بنائی جا رہی ہے، تمہارا آج مقدر لکھا جا رہا ہے، لہذا جتنا مانگو گے اتنا بڑھ جائے گا. بھائی لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے شب قدر کی عبادتیں کی ہوں گی، آپ کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ چلو بس ایسی ٹائم پاس کریں، سوشلائزنگ کریں. آپ مسجد میں آتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر جو آپ کے ساتھ نہیں آ سکا، جانے والے سے کہتے ہیں یار ہمارے لیے بھی دعا کر دینا. کہتے نہیں کہتے؟ اگر کسی رات ہمیں توفیق نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے ذرا دعا کرا دو. بھائی کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ آج مقدر لکھا جا رہا ہے.
فرشتے نازل ہو رہے ہیں، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، لیکن آج تک کسی بھی اتنے میڈیا ہونے کے باوجود، اخبارات ہونے کے باوجود، ٹی وی چینلز ہونے کے باوجود، مختلف زبانوں میں چینلز آنے کے باوجود بھی کبھی بھی یہ رپورٹ نہیں ہوئی کہ مثال کے طور پر بنارس کے فلاں گاؤں میں کوئی فرشتے کا بچہ نازل ہوا ہو۔ فرشتہ تو بہت دور کی بات ہے، کسی مولانا کے منہ سے سنا ہو کہ میں نے فرشتے کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، کسی مرجے نے کوئی ادعا کیا ہو کہ جی میں نے فرشتے کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، کسی امام کعبہ کی طرف سے کوئی کلیم آیا ہو کہ 2 فرشتے خانہ کعبہ میں نازل ہوئے، آج تک ہمیں کوئی کلیم نہیں ملا۔ سگنل پہ جھوٹے اخبار بک رہے ہوتے ہیں 2-2 روپے کے، جو سگنل پہ بک رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، عجیب غریب خبریں ہوتی ہیں اس میں، کبھی اسی میں لکھا ہو کہ چیچا وطنی کے فلاں گاؤں میں کوئی فرشتہ نازل ہوا، کبھی کہیں ایک فرشتے کے بچے کی بھی رپورٹ نہیں ہوئی کہ چھوٹا سا فرشتہ ہی آ گیا ہو۔ لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور صبح تک نازل ہوتے رہتے ہیں، نازل ہوتے ہیں 1-2 نہیں، صبح تک نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا بھائی کہاں نازل ہوتے ہیں؟ اگر میں تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے پوچھوں کہ وہ جگہ کہاں ہے، کدھر آتے ہیں، کس پتے پہ آتے ہیں، کس مسجد میں آتے ہیں، کس امام بارگاہ میں آتے ہیں، کس مفتی کے پاس، کس مجتہد کے پاس، کہاں آتے ہیں وہ، کسی کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ ہاں ہمارے پاس ہوگا، ہمارے پاس ایک جواب ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ جو زمانے کا حجت خدا ہوگا فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ فرشتے حجت خدا کے پاس آتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ میں ڈیلی تکرار کرتا ہوں کہ حجت یعنی حجت اللہ علی خلقہ، حجت اضافی ہوئی ہے خدا کے اوپر، اور یہ اضافہ جو ہے حجت مضاف مضاف الیہ کس کے اوپر ہے؟ خلقت کے اوپر، کہ جہاں جہاں پروردگار عالم کی خلقت ہے، اس کی مخلوق پائی جاتی ہے، اسی حجت خدا کے ذریعے اس کا تمام رزق پہنچتا ہے۔ اب اگر اس کو کوئی تقدیر مل رہی ہے، اس کے احکامات مل رہے ہیں کہ اس کو جلدی مرنا ہے، اس کو جینا ہے، اس کی عمر میں اضافہ کرنا ہے، یہ تمام احکامات اس حجت خدا کے ذریعے نازل ہو رہے ہیں۔ اب حجت خدا کے لیے لازم نہیں ہے کہ فقط شیعوں نے ٹھیکہ لیا ہوا کہ جی کیونکہ ہم مانتے ہیں تو فقط ہمارے حجت خدا ہیں۔ جس طرح خدا کے پر کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، جو خدا کو مانتا ہے اس کو خدا زیادہ نوازے گا، جو خدا کو نہیں مانتا اس کو نہیں نوازے گا۔ خدا کے لیے جب قید و شرط اس دنیا میں نہیں ہے، اسی طرح سے حجت خدا کے لیے کوئی قید و شرط نہیں ہے۔ کوئی حجت خدا کو ایمان رکھے یا نہ رکھے، کیونکہ وہ حجت اللہ علی خلقہ، حجت اللہ علی المومنین نہیں ہے۔ حجت اللہ علی المومنین، حجت اللہ علی المسلمین، حجت اللہ علی مثلا کوئی اور آپ نام لگا دیں، متقین، کوئی ایسی قید نہیں ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے حجت اللہ علی خلقہ، کہ جہاں جہاں کسی بھی چیز کے لیے ہم یہ تصور کریں گے کہ یہ خلقت خدا ہے، وہ اس کے لیے حجت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے حجت، یہ ہے عصمت، یہ ہے منصب عصمت۔ اس میں گناہ کرنا نہ کرنا ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز رہ جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا جس کو خدائی کام کرنا ہے، جو خداوند عالم کی طرف سے اتھارٹی، حجت یعنی کیا مطلب ہے؟ اتھارٹی بنا کے دیا گیا ہے۔ حجت کا آپ اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ پروردگار عالم کی طرف سے اتھارٹی ہے وہ اس کائنات میں، دنیا میں نہیں، دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں۔ دنیا تو بہت چھوٹی ہے، آج آپ گوگل پہ دیکھیں تو دنیا ایک ڈاٹ بن جاتی ہے۔ بھائی بچوں سے میں کہہ رہا ہوں، بہت گیجٹ سے کھیلتے ہیں نا، دنیا کی حیثیت کیا ہے اس کائنات میں؟ دنیا کا سائز اس کائنات میں کیا ہے؟ آپ کے سولر سسٹم میں ایک ڈاٹ ہے، ایک نقطہ، اس سے بھی ذرا اور زیادہ پیچھے جائیں گے تو یہ نقطہ بھی ختم۔ تو دنیا کی تو حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ جو اگر کوئی حجت خدا
ممبر کوفے پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کرے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. اب مطلب سمجھ میں آیا کہ اگر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے سے واقف ہوں. کیوں؟ کیونکہ حجت اللہ علی خلقے ہیں. جتنی بھی کائنات ہے، جو خلقت خدا ہے، وہ تمام کائنات کے لیے حجت ہیں. فقط مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے لیے حجت نہیں ہے. حجت اللہ علی خلقے، میں بار بار تکرار کر رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے، اور اتنا ذہن نشین ہو جائے کہ جب آپ سو کے بھی اٹھے تو آپ کے دماغ میں گزرا حجت اللہ علی خلقے. کیونکہ ہمارا رشتہ اتنا ان کے ساتھ مضبوط ہو جائے کہ ہم سوئیں، ہم اٹھیں، ہمارے ذہن میں فقط یہی گھومیں کہ آج ہمارے وقت کا امام کون ہے، کہ ہمارے تمام توسلات اس وقت کے امام کے ساتھ ہوں. اتنا زیادہ اس کو تکرار کریں. یہی ہے حجت، یہی ہے مقام عصمت. تو اس مقام عصمت کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے فضائل اہمیت نہیں رکھتے. جو مولا یہ دعویٰ کرے، بڑے بڑے فضائل ہیں. انشاءاللہ کسی اور دن مجھے وقت ملا تو اور بھی چیزیں نقل کریں گے. تو یہ پہلی صفت، اس کو بھی ہم اور بھی انشاءاللہ بیان کریں گے کل کی مجلس میں، کہ عصمت سے جو ہمارے ذہن میں ایک تصورات پائے جاتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنی شعور اور منطق اور اپنی عقل جو کہ انتہائی لامحدود ہے، چھوٹی سی ہے. ہماری اپنی عقل کتنی ہے، ہماری نالج کتنی ہے، ہماری اپروچ کتنی ہے، ہمارا علم کتنا ہے. ہم اگر دنیا میں جو موجودہ علم ہے ہم اس تک ہماری کمانڈ نہیں ہے، ہماری دسترس نہیں ہے، تو جو علم زمین کے اندر اور آسمانوں کے اوپر ہے اس تک تو ہماری بالکل پہنچ ہی نہیں ہے. اس علم تک تو ہماری پہنچ نہیں ہے. آج ہم بہت ساری تھیوریز دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس تھیوریز کو عملی جامہ پہنانے کی کوئی سبب، کوئی وسیلہ آج تک ہمارے پاس موجود نہیں ہے. کہ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی جو میں باتیں کر رہا ہوں مثالیں آپ کو بعد میں دوں گا. اور اسی چیز کا رونا رہا ہے ہمیشہ تاریخ میں کہ لوگوں نے، ہر امت نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، اور رسول کی امت نے آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اپنے نبی کو نہیں پہچانا. 1400 سال گزر گئے. یہ نبی جن کے کمالات، جن کی صفات، جن کے بارے میں جو پروردگار عالم نے جو کچھ کہا، آج تک 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی مسلمان اس نبی کو نہیں پہچان سکے. ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی آل محمد کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں. ٹھیک ہے، ہوئیں، لیکن اگر محمد لوگوں کو سمجھ میں آ جاتے تو یہ آل محمد کے ساتھ سلوک نہ ہوتا. کیونکہ مسلمانوں نے محمد کو ہی نہیں سمجھا. محمد کو سمجھا ہوتا، نبی کو سمجھا ہوتا، تو آج یہ آل محمد کے ساتھ جو ہونے والا سلوک ہے، جو ظلم ہے، جس کی ہم یاد بھی منا رہے ہیں، اس کی نوبت ہی نہ آتی. اور اسی چیز کو لے کے جو اٹھے تھے دربار یزید میں، وہ یزید ملعون اپنے تخت پہ براجمان ہیں، تمام اسرا کھڑے ہیں. اور غرور کا یزید کا یہ عالم ہے. میں نے 4 دن بات کی تھی کہ یزید کو اس وقت پتہ نہیں کہ اس کی عمر کتنی رہ گئی ہے. ایک جوان جو غرور میں ہے، اپنے اوج، غرور کی اوج پہ، ارلی 30s میں ہے، اور جس کا مشغلہ کیا ہے، ایک بندر سے کھیلنا، اور وہی بندر کا کھیلنا اس کے ساتھ اس کی موت کا سبب بنا. یہ اتنے غرور میں ہے کہ اسرا کو سامنے دیکھ کر رسول کی بیٹیاں سامنے کھڑی ہیں، اور یہ ملعون اپنی چھڑی سے اس دندان مبارک کی توہین کر رہا ہے، اس لب مبارک کی توہین کر رہا ہے جس کو رسول خدا بوسہ دیا کرتے تھے.
جس پہ بوسہ دیا کرتے تھے. اور آج اس یزید نے اپنے اور اپنے بڑوں کے عقیدے کا اظہار کر دیا. یزید نے اپنی اصلیت بتا دی. کیسے بتا دی؟ کہ آج میرے بڑے ہوتے تو آتے کہ میں نے احد اور بدر کا بدلہ لے لیا. احد اور بدر کا بدلہ لے لیا. وہ شکست جو علی کے ہاتھوں ان کو اس وقت ہوئی تھی، بظاہر یزید یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے علی کی بیٹیوں کو اسیر کر کے بدلہ لے لیا ہے. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ کیونکہ میں نے آج علی کی بیٹی کو اسیر کر لیا، علی کے بیٹوں کو مار دیا، ان کو میں نے شہید کر دیا، تو میں نے شاید بدلہ لے لیا ہے، اب شاید رسول کا نام لینے والا کوئی نہ بچے. یہ یزید اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، اپنے بڑوں کے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے. اور اسی طرح جو مغرور نگاہ سے مجمع کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ انہیں بیویوں کے درمیان ایک جوان سر جھکائے کھڑا ہے. ایک جوان سر جھکائے کھڑا ہے جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی. ایک نحیف سا ایک جوان کھڑا ہے. بات کرتے ہوئے یزید کو خیال آیا کہ پوچھے یہ جوان کون ہے، کیونکہ مجھے تو پتا تھا تمام جوانوں کو مار دیا گیا ہے. پوچھا جوان تم کون ہو؟ تو سید الساجدین کہتے ہیں کہ میں علی ابن الحسین ہوں. اب یزید کہتا ہے کہ میں نے تو سنا ہے کہ ایک حسین کے بیٹے علی اکبر تو اس کربلا میں شہید ہو گئے، ایک وہ بھی تو علی تھا. کہا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے جس کو تو نے شہید کیا ہے، وہ میں نہیں ہوں. اب یزید نے کہا کہ یہ آدمی کیسے بچ گیا؟ اس کو جب جلال آیا اور اس بات کا جب اس نے اظہار کیا تو اس پر سید الساجدین نے اس کو اس بات سے جواب دیا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں مار دیا ہے، ہمارے گھر والوں کو مار دیا ہے، میری پھوپھیوں کو، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو تو نے اسیر کر لیا ہے، تو کیا ہمیں بے بس سمجھ رہا ہے؟ تو کیا ہمیں بے بس سمجھ رہا ہے؟ ہم اشارہ کریں تو تیرا تخت تاج سب الٹ جائے، ہم تخت و تاج تیرا الٹ سکتے ہیں. یزید سے یقیناً یہ بے عزتی تو برداشت نہیں ہو رہی. یزید حکم دیتا ہے کہ اے سننے والے، میرے جلاد، اس جوان کو جو بچ کر آیا ہے کربلا سے، اس کو بھی شہید کر دو، اس کو بھی شہید کر دو. جیسے ہی یزید کی اس بات کو سنتے جناب زینب کو جلال آ گیا. جناب زینب کو جلال آ گیا اور امام کی وہ رخصت کا وقت یاد آ گیا کہ جب امام شہزادی زینب سے رخصت کے وقت آئے تھے اور ایک ایک کو جناب زینب کے حوالے کیا تھا. کبھی سکینہ کو حوالے کیا تھا، کبھی بیویوں کو حوالے کیا تھا، کبھی ام کلثوم کا ہاتھ پکڑایا تھا، اسی میں کہا تھا اے زینب آج سے تمہارے ساری سربراہی تم نے کرنی ہے، میرے علی ابن الحسین کو تم نے سالم مدینے پہنچانا ہے. اے میری بہن زینب، یہی کربلا ہے کہ میرا کام یہاں کربلا میں ختم ہو گیا، لیکن سید الساجدین کو تم نے مدینے سالم لے کر جانا ہے، جتنے بھی کوڑے پڑے لیکن سید الساجدین کو بچانا ہے، سید الساجدین کو بچانا ہے. زینب کو جب یہ خیال آیا، زینب نے آگے بڑھ کے کہا اے یزید تو ہمیں مجبور نہ سمجھنا، اس کی پھوپھی زینب یہاں زندہ ہے، جب تک زینب زندہ ہے کوئی میرے اس بھتیجے علی ابن الحسین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب زینب کا یہ کہنا ہوا، زینب آگے بڑھی. یزید نے کہا اے جلاد اس جوان کو چھوڑ، پہلے اس عورت کو قتل کر دے، پہلے اس خاتون کو قتل کر دے. جلاد آگے بڑھا. وہاں زینب کے ساتھ کونے میں ایک کنیز جس کا نام فضہ ہے، فضہ کھڑی ہو جاتی ہے. فضہ کھڑے ہو کے کہتی ہے اے یزید، جب تک زینب کی کنیز یہاں فضہ موجود ہے، اس زینب کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. فضہ آگے بڑھی، زینب کے آگے کھڑی ہوئی. یزید نے کہا چلو پہلے اس حبشی کنیز کو پہلے ختم کرو، پھر اس عورت کو ختم کریں گے، پھر اس نوجوان کو ختم کریں گے. جیسے ہی اس فضہ
حمزہ نے یہ کلام سنا، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے جتنے حبشی جوان تھے، فضہ ان کو خطاب کر کے کہتی ہے اے حبشیوں کے غلام، اے حبشیوں، تم دیکھ نہیں رہے کہ تمہارے قبیلے کی عورت کو کس طرح بے عزت کیا جا رہا ہے؟ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ اے حبشے کے رہنے والوں، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ وہ جوان قریباً 200 کے قریب تلواریں نکل آئیں اور یزید سے کہنے لگی اے یزید، اگر اس کنیز کا کوئی نقصان پہنچا تو آج تو زندہ نہیں بچے گا، آج تو زندہ نہیں بچے گا۔ شہزادی زینب نے اس مجمع کو دیکھا، اس مجمع کو دیکھا، ان حبشیوں کو دیکھا، ان کی ننگی تلواروں کو دیکھا، اور اس وقت زینب نے مدینے کا رخ کیا ہوگا۔ اے نانا رسول خدا، آپ نے آج زینب کی مظلومیت دیکھ لی کہ ایک کنیز کی حمایت میں 200 تلواریں نکل آئیں، لیکن زینب کتنی غریب ہے، اس بڑے دربار میں زینب کا کوئی حامی و ناصر نہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہا ہماری اس خلیصی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ پریشان حال ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ مقروض ان سب کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ بھی دنیا میں جس کونے میں بھی اس عزاداری کے ذکر کو زندہ کر رہے ہیں، اہل بیت کے نام کو زندہ کر رہے ہیں، جس انداز میں، جس لباس میں، جس زبان میں، پروردگار بحق محمد آل محمد ان تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان تمام لوگوں کی جان مال عزت آبرو کو اپنی زمان میں رکھ۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ بھی مجاہدین کسی بھی انداز میں، کسی بھی لباس میں، کسی بھی طریقے سے اسلام کا دفاع کسی بھی دنیا میں کسی بھی انداز سے کر رہے ہیں، پروردگارہ ان تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ان تمام لوگوں کے حوصلے بلند فرما۔ پروردگارہ جو لوگ دشمنان اہل بیت ہیں ان تمام لوگوں کی ہدایت فرما، جو لوگ قابل ہدایت نہیں ان سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد ہمارے اعمال سے ہمارے امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما، ہمیں ان کے انصار، ان کے اعوان، ان کے غلاموں میں سے قرار دے۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو لوگ بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو لوگ با اولاد ہیں ان سب کی اولاد کو نیک و صالح عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد آل محمد جو بھی ہماری نیک جو دلوں میں خواہشات ہیں، پروردگار تو خود جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، پروردگار ان چیزوں کو ہمیں عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد آل محمد ہمارے جوانوں کو سیرت حضرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری خواتین کو سیرت سیدہ زینب پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مختلف لوگوں نے، بیمار افراد نے، دوسروں نے، پریشان حال لوگوں نے التماس کی ہے کہ ایک مومنہ جو پاکستان میں علیل ہیں، پروردگار ان کو، اور ایک اور مومن جو کہ ہندوستان میں جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کے لیے، اور ایک مومن جو کہ پریشان ہیں یہاں پر آپ کے اسی شہر میں ان کے لیے، اور ایک کوئی جوان جو کہ ہندوستان میں آئی سی یو میں ہے اس کے لیے، کہ پروردگارہ بحق محمد آل محمد ان تمام افراد جن کا نام لیا گیا ہے ان تمام کو صحت کاملہ عطا فرما، ان تمام لوگوں کی جو بھی جائز ہوائج وہ پوری کرما، اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری، مرحوم مولانا ابن حسن نجفی، مرحوم استاد سبت جعفر، مرحومہ نورین زینب، مرحوم لال تراب شاہ، مرحوم عباس چچا اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین ابن علی کا تذکرہ